السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اریبہ ثاقب ہے اور میں آئی وی ایف کنسلٹنٹ ہوں ثاقب فرٹیلیٹی اینڈ آئی وی ایف سینٹر میں۔ جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، جس کو بہت سے لوگ PCOS کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو پاکستان میں عموماً خواتین نے اس کا نام ضرور سنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم باقی ممالک میں دیکھیں، باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً 20 سے 25% خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اس کی شرح ہے 50 سے بھی زیادہ۔ یہی ایک خاص ریزن ہے کہ ہر کسی نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مریض کو PCOS ہے؟ وہ بڑا آسان ہے۔ ایک مریض آتا ہے ہمارے پاس، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے ماہواری ٹھیک سے نہیں آتی، کم آتی ہے۔ کم آنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی وقفہ بہت پڑ جاتا ہے، کبھی 35 دن پہ وقفہ چلا جاتا ہے، کبھی 40 دن پہ چلا جاتا ہے۔ irregular پیریڈز کی ہسٹری پیشنٹ دیتا ہے۔ کچھ ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں پیریڈز آتے ہی نہیں ہیں، ماہواری آتی ہی نہیں ہے جب تک کہ میں دوائی نہ لوں۔ یہ ساری انڈیکیشنز ہمیں PCOS کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ دوسری چیز، خاتون یا خواتین آ کے یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے چہرے پہ بال بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے مردانہ پیٹرن کے، جسم پہ بال، چہرے پہ بال، تھوڑی کے نیچے، یہ سائڈز پہ بہت زیادہ بالوں کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، وہ کہتے ہیں ہم نے محسوس کیا ہے ہمارے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے، چہرے پہ کیل محاذ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ PCOS کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ آیا کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو PCOS ہے۔ تیسری، کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ وزن گین کرنا شروع کر دیا، موٹاپے کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے، پہلے کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ خاص طور پہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے پیٹ کے ایریا میں موٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دوبارہ جو ہے ویٹ گین کا بہت گہرا تعلق ہے PCOS کے ساتھ۔ PCOS جو ہے اس سے کیا کیا، یہ میں نے کچھ چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں، یہ بھی پیشنٹ کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، اسپیشلی ینگ بچیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں اپنی ماہواری کو لے کے۔ اس کے بعد چہرے پہ یہ کیل محاذ اگنا، بال اگنا، تو بچیاں اس سے بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور ماں باپ کو بھی اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کی نفسیات کا معاملہ ہے۔ ان کو لانا چاہیے اور ان کے یہ سارے چہرے کی رونق جو ہے وہ ان کو واپس لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آگے جا کے شادی شدہ زندگی میں PCOS کی خواتین کو حمل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے ان کو ہو سکتا ہے ڈاکٹرز پہ جانا پڑے، ڈاکٹرز کچھ دوائیاں دیتے ہیں، کچھ طریقے بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے PCOS جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور حمل ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے، مدد ہو جاتی ہے۔ PCOS کے مریض حمل ہونے کے بعد مس کیریج کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھار۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں پیشنٹ کو بتانا بھی ہوتا ہے، گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے، کاؤنسل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پھر ایسی خواتین جو لیٹس سے فیملی کمپلیٹ کر چکے ہیں، بچے ہو چکے ہیں، لیکن PCOS کی وجہ سے ان کی ماہواری بہت جلدی نہیں رک گئی ہے، 30 سال کی ہیں، 31 سال کی ہیں، 32 سال کی ہیں، لیکن ماہواری PCOS کی وجہ سے آنا رک گئی ہے، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے کنسلٹنٹ سے، گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کیجیے، اور سال میں تقریباً 4 دفعہ ریکمینڈڈ ہے کہ دوائیوں کی مدد سے پیریڈز لانے چاہیے، کیونکہ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جو بچے دانی ہے، جو یوٹرس ہے، وہ موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی لائننگ، اور وہ آگے جا کے خدا نخواستہ کینسر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اس سے بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے کہ سال میں تقریباً ہر 3-4 مہینے بعد دوائی لے کے تو پیریڈز لے آنے چاہیے ایسی خواتین کو۔ PCOS کی خواتین آگے جا کے 40 کے قریب لگ بھگ ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو شوگر یا ڈائبٹیز کا مرض نہ نکل آئے، تو اس لیے ان کو اپنی شوگر بھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کا مرض ایسی خواتین میں زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو وہ خواتین جن کو PCOS نہیں ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کا مرض، یہ سارا جو ہے PCOS کے مریض میں زیادہ چانسز ہیں۔ تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں لائف سٹائل، ہیلدی لائف سٹائل کو اپنا لیں اور عمر بھر کے لیے اپنا لیں۔ عموماً کیا کیا جاتا ہے، ہماری خواتین کیا کرتی ہیں کہ جب تک کوشش کر رہی ہیں پریگنینسی کی، کیونکہ بڑی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اولاد ایک بہت بڑی نعمت اور ضرورت سمجھی جاتی ہے، تو اس کے لیے کر لیں گی، ایکسرسائز بھی کر لیں گی، ویٹ ریڈیوس بھی کر لیں گی، جیسی پریگنینسی ہو گئی، جیسی اولاد ہو گئی تو سب بھول جاتی ہیں، پھر وزن گین کر لیتی ہیں۔ تو PCOS کے مریضوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ زندگی بھر کے لیے
एक्सरसाइज को, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना ज़िंदगी का साथी बना लें। इससे ये इंशाल्लाह आगे जाके अपनी थोड़ी सी जो बड़ी उम्र हो जाएगी, तो जो मैंने बात की है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज़, इससे वो बची रहेंगी अगर वो एक्सरसाइज को अपना साथी बना लेते हैं। सो रोज़ाना वर्जिश करें। ग़िज़ा में ख़ास ख़्याल रखें कि जो एक ग़िज़ा एक शुगर के मरीज़ की होती है, बस आप समझे उसी तरह की ग़िज़ा PCOS के मरीज़ की होनी चाहिए। तमाम तरह का मीठा और चीनी से परहेज़ कीजिए, तली हुई चीज़ों से परहेज़ कीजिए, मैदे से परहेज़ कीजिए। मैदा देखिए आजकल हर जगह है, पिज़्ज़ाज़, शवरमाज़, बर्गर्स, तमाम बेकरी आइटम्स, ब्रेड, रस, बिस्किट्स, सब मैदा है। मैदे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए जिसके अंदर आपकी मछली आ जाती है, आपके गोश्त आ जाता है, दालें आ जाती हैं, सब्ज़ियाँ, फल, ये सारा आप लें। सब्ज़ियाँ, फल, दे आर रिच इन वाइटामिन्स, वो ज़रूर लीजिए। मुट्ठी भर बादाम, अखरोट सब लीजिए। और इन चीज़ों से आपको कोई परहेज़ नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें मैंने मना की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसको कीजिए, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाइए और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि PCOS बेहतर भी हो जाएगा, उससे बचा भी जाएगा। अगर बच्चियों को हम आदत डाल दें पहले दिन से ही हेल्दी डाइट की और एक्सरसाइज की, तो वो PCOS से बच सकती हैं, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल है। आजकल की बच्चियाँ और बच्चे, बस एक लाइफस्टाइल हो गया है कि जो एक्सरसाइज है, बाहर जाके खेलना कूदना जो हम अपने बचपन में करते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उसकी जगह ले ली है कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैब्स ने। अब बच्चे आते हैं स्कूल कॉलेज से और वो टैब्स पे और लैपटॉप से, मोबाइल से बैठ जाते हैं और फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई बच्चा नहीं करता। तो हमें अपने बच्चों को ये आदत डालनी है, उनके अंदर ये चीज़ डालनी है कि वो अपना हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल अच्छा रखें, वर्जिश को अपनाएं और जंक से परहेज़ करें। सो इंशाल्लाह ये बच्चे जो हैं ये ऐसी बीमारियों से बच जाएंगे। बच्चियाँ ख़ास तौर पे PCOS से बच सकती हैं अगर ये थोड़ी सी तदाबीर जो हैं माएँ बचपन से ही बच्चियों के अंदर डाल दें। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और कोई सवालात हुए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं इसी चैनल के थ्रू हमसे। थैंक यू सो मच।